بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ تیسری کلاس ہے، اور اس سے پہلے جو 2 کلاسز ہو گئی ہیں ان دونوں میں بھی ہم نے فصل اول کے 2 نکات پر کچھ گفتگو کی تھی. تو آج کی نشست بھی فصل اول ہی سے متعلق ہے. فصل اول میں 4 مباحث تھی، جن میں سے ہم نے پہلی بحث فتویٰ کے لغوی اصطلاحی مفہوم اور دوسری بحث فتویٰ کی اقسام، یہ دونوں گزشتہ 2 نشستوں میں دیکھ لی تھی. آج کی اس نشست کے اندر ہم فصل اول کے مبحث ثالث یعنی الفرق بین الافتاء والقضاء، اس تیسرے پوائنٹ کو انشاءاللہ پڑھیں گے کہ فتویٰ یا افتاء اور قضاء کے درمیان میں کیا فرق ہے. المبحث الثالث الفرق بین الافتاء والقضاء، کہ فتویٰ یا افتاء اور قضاء کے درمیان فرق، یہ ہے ہمارا تیسرا مبحث. فتویٰ اور قضاء کے درمیان میں علماء نے مختلف فروق لکھے ہیں کہ ایک مفتی جو فتویٰ دیتا ہے اس میں اور ایک قاضی جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے کے درمیان میں کیا فرق ہے. تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے 4 ایسے نکات یا 4 ایسے فروق بیان کیے ہیں جن سے افتاء اور قاضی کا جو فیصلہ ہے قضاء، ان کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے. پہلے ہم ان 4 فروق کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ان 4 فروق سے متعلق جو ترجمہ ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. تو افتاء اور قضاء کے درمیان پہلا فرق یہ ہے کہ فتویٰ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک شرعی حکم کو ظاہر کرنے یا بیان کرنے کا نام ہے کہ بھئی فلاں واقعہ کا شرعی حکم یہ ہے، خواہ وہ شرعی حکم جائز کا ہو، مستحب کا ہو، واجب کا ہو، مکروہ کا ہو یا حرام کا ہو، کہ فلاں چیز جائز ہے، حرام ہے، مکروہ ہے. تو فتویٰ میں صرف اور صرف کسی چیز یا کسی واقعہ کے شرعی حکم کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ قضاء کے اندر باقاعدہ الزام بھی ہوتا ہے حصی طور پر. قضاء یا قاضی کے فیصلے میں صرف کسی چیز یا کسی واقعہ کے بارے میں حکم کو نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ اس میں حصی طور پر باقاعدہ اس حکم کو لازم بھی کیا جاتا ہے. فتویٰ کے اندر صرف اور صرف شرعی حکم بیان کیا جاتا ہے، فتویٰ کے اندر حصی طور پر کوئی الزام نہیں ہوتا. تو یہ پہلا بنیادی فرق ہے، کیونکہ قاضی جب فیصلہ کرتا ہے تو جس کے خلاف فیصلہ ہو جائے اس پر اس فیصلے کو لازم بھی کرتا ہے، وہ آدمی سامنے سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن مفتی یہ کام نہیں کرتا، وہ فتویٰ بتا دے گا، اب سامنے والا کام کرتا ہے نہیں کرتا وہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. تو یہ ہے، اسی لیے پہلے فرق کو عمومی طور پر علماء مختصراً یوں ذکر کرتے ہیں کہ الافتاء بیان للحکم الشرعی والقضاء بیان للحکم مع الالزام. بیان للحکم مع الالزام، کہ قضاء کے اندر حکم کے ساتھ ساتھ الزام بھی ہوتا ہے، سامنے والے پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے. تو یہ ہے پہلا فرق افتاء اور قضاء کے درمیان میں. دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ فتویٰ ہمیشہ سائل کے سوال پر مبنی ہوتا ہے. ایک سائل ہے، سوال پوچھنے والا، اس نے جیسے مفتی کے سامنے سوال رکھا اسی سوال کی بنیاد پر اور اسی سوال کو دیکھتے ہوئے مفتی جواب دے گا. رہی یہ بات کہ کیا وہ سوال حقیقت میں درست بھی ہے یا نہیں، سائل نے اس کے اندر کوئی غلط بیانی تو نہیں کی، یا اس سوال پر سائل سے گواہ بھی طلب کرنا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس پر گواہ لے آؤ، یا مفتی جو ہے یہ کام کرے کہ اس سوال کے پیچھے لگ جائے اس کی تحقیق میں کہ کیا یہ سوال ٹھیک ہے یا نہیں. اس طرح کے کام یہ افتاء یا فتویٰ کے اندر نہیں ہوتے. بس فتویٰ یا افتاء کے اندر صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ آپ سے سائل نے سوال کیا تو اسی سوال کی بنیاد پر آپ جواب دیں گے. اسی لیے عمومی طور پر فتویٰ کے اندر یوں لکھا جاتا ہے کہ صورت مسئولہ کا جواب یہ ہے، یعنی جو بات سوال میں پوچھی گئی ہے اس کا جواب یہ ہے. لہٰذا فتوے کے اندر کیا ہوا کہ فتوے کا دار و مدار صرف سوال پر ہوتا ہے، اس سوال پر گواہ طلب کرنا یا وہ سوال درست ہے یا نہیں ہے، واقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ تحقیقات نہیں کی جاتی. جبکہ
قضا کے اندر کیا ہوتا ہے، جب قاضی کے سامنے فیصلہ جاتا ہے تو قاضی صرف اور صرف اس فیصلے کے ظاہر کی بنیاد پر، اس واقعے کے ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ قاضی کی ذمہ داری ہے کہ اس کیس کی جانچ پڑتال کرے اور اس پر گواہ کا بھی مطالبہ کرے اور پھر اس کے بارے میں چھان بین کرے، تحقیق کرے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کے بعد جا کے قاضی فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر دونوں میں فرق کہ فتوی کے اندر صرف اور صرف سوال کو مد نظر رکھ کر جواب دیا جاتا ہے افتاء میں، جبکہ قضاء کے اندر باقاعدہ قاضی گواہ اور دیگر تحقیقات کر کے فیصلہ سناتا ہے۔ یہ ہے بنیادی طور پر دوسرا فرق۔ تیسرا بنیادی فرق افتاء اور قضاء کے درمیان یہ ہے کہ فتویٰ ان تمام معاملات پر جاری ہو سکتا ہے جن کا تعلق کسی بھی شرعی حکم کے ساتھ ہو، یعنی شرعی حکم واجب ہے، حرام ہے، جائز ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، صحیح ہے، باطل ہے، فاسد ہے، اس طرح کے جو شرعی احکامات ہیں ان تمام معاملات پر فتویٰ یا افتاء جاری ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک قاضی کا فیصلہ ہے قضا، وہ ان معاملات پر جاری نہیں ہو سکتا جن معاملات میں جو حکم ہوتا ہے وہ مستحب ہوتا ہے یا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، وہاں پر قاضی کا فیصلہ جاری نہیں ہوتا، ہاں فتویٰ جاری ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے تیسرا۔ تو تیسرے فرق میں عموم اور خصوص کی گوئے کا فرق ہے کہ فتویٰ عام ہے، ہر اس واقعے پر فتویٰ جاری ہو سکتا ہے جس واقعے میں شرعی حکم واجب کا ہو، حرام کا ہو، مستحب کا ہو، جائز کا ہو، مکروہ کا ہو، جیسا بھی ہو۔ لیکن قاضی کا جو فیصلہ ہے وہ صرف وہاں جاری ہو سکتا ہے جہاں پر حکم لازم ہو، کیونکہ اس میں الزام ہوتا ہے۔ اب جہاں پر کوئی حکم مستحب ہو یا مکروہ تنزیہی وغیرہ ہو، تو چونکہ مستحب اور مکروہ تنزیہی کے اندر تو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر الزام نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا وہ، تو اس لیے وہاں پر قاضی کا فیصلہ وہاں جاری نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تیسرا اور اہم فرق ہے افتاء اور قضاء کے درمیان۔ چوتھا اور آخری فرق کہ فتویٰ یا افتاء یہ صرف اور صرف فقہی احکامات پر جاری نہیں ہوتا، بلکہ احکامات فقہیہ کے علاوہ جو عقائد سے متعلق احکامات ہے تو اس پر بھی فتویٰ جاری ہو سکتا ہے، عبادات ہو، عقائد ہو، دیگر عملی احکامات ہو، تو ان تمام کے اندر فتویٰ جاری ہو سکتا ہے۔ جبکہ قضا جو ہے وہ عقائد اور عبادات میں قضا یا قاضی کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمومی طور پر معاملات میں ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کا جس مسئلے کا یا جس کیس کا تعلق لوگوں کے عمل کے ساتھ ہو۔ جہاں تک عقیدہ یا عبادت کا تعلق ہے تو اس میں قاضی کا فیصلہ بلا واسطہ نہیں آ سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ قاضی کوئی اور فیصلہ کر رہا ہے اور اس کے درمیان ضمناً کسی عقیدے کے بارے میں بات آ گئی یا کسی عبادت کی بات آ گئی، وہ الگ بات ہے، لیکن بلا واسطہ قاضی کسی عبادت پر یا کسی عقیدے پر قاضی فیصلے نہیں سناتا کہ بھئی فلاں عقیدہ رکھنا ضروری ہے، فلاں عقیدہ رکھنا جو ہے ضروری نہیں ہے، فلاں اگر کسی نے عبادت کی تو وہ درست ہوگی، اس طرح عبادت کی تو وہ درست نہیں ہوگی، یہ قاضی کا کام نہیں ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر چوتھا فرق۔ تو تیسرا اور چوتھا فرق عموم و خصوص کا ہے کہ فتویٰ عام ہے اور قضا خاص ہے، تیسرے والی صورت میں اور چوتھے والی صورت میں یہی فرق بیان کیا گیا ہے۔ اب ذرا آپ اس مبحث الثالث کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ فرماتے ہیں المبحث الثالث الفرق بین الافتاء والقضاء، کہ یہ تیسرا مبحث ہے جو افتاء اور قضاء کے درمیان فرق پر ہے۔ والفرق بین الفتوى والقضاء يتضح بامور آتیہ، کہ فتویٰ اور قضاء کے درمیان فرق آنے والے ان امور سے واضح ہو سکتا ہے۔ الاول ان الفتوى تبیین الحکم شرعی فقط، فرماتے ہیں کہ پہلا فرق یہ ہے کہ فتویٰ صرف اور صرف شرعی حکم کے بیان کا اور اس کی وضاحت کا نام ہے، خواہ وہ شرعی حکم من الجواز او الندب او الوجوب او الکراہت او الحرمہ، وہ شرعی حکم خواہ وہ جواز کا ہو، مستحب کا ہو، وجوب کا ہو، مکروہ کا ہو یا حرام کا ہو۔ ولیس فی الافتاء الزام حسی علی المستفتی بان یعمل بمقتضاها، اور افتاء کے اندر حسی طور پر سوال پوچھنے والے پر یہ الزام نہیں ہوتا کہ وہ فتوی کے مقتضا کے مطابق عمل کرے گا۔ پوچھنے والے پر آپ لازم نہیں کر سکتے، صرف فتوی دے سکتے ہیں۔
جبکہ قضا واما القضاء فهو الزام حسی على المحکوم علیہ بالحکم الذي صدر من القاضی یا صدر من القاضی. رہی بات قضا کی تو قضا ایک محکوم علیہ پر ایک حسی طور پر الزام ہوتا ہے. محکوم علیہ کا مطلب جس پر فیصلہ ہوا ہے اس پر باقاعدہ حسی طور پر وہ فیصلہ لازم بھی کیا جاتا ہے کہ وہ حکم لازم کیا جاتا ہے جو قاضی کی طرف سے جو حکم جاری ہوا ہے. تو یہ ہے پہلا فرق. الثاني دوسرا فرق ان الفتوى مبنية على السؤال الذي قدم السائل الى المفتي کہ فتویٰ کا دار و مدار یا فتویٰ کی بنا جو ہوتی ہے یہ اسی سوال پر ہوتی ہے جو سائل نے مفتی کے سامنے پیش کیا ہو. فيبين المفتي الحكم الشرعي على فرض ان السؤال مطابق للواقع. تو مفتی جو ہے وہ شرعی حکم بیان کر دیتا ہے یہ بات فرض کرتے ہوئے کہ جو سائل نے سوال پوچھا ہے وہ حقیقت اور واقع کے مطابق ہی ہوگا. وليس من وظيفته أن يحقق صحته في نفس الأمر بصحة البينة وغيرها. اور مفتی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اس سوال کے صحیح ہونے کی تحقیق کرے کہ آیا حقیقت میں وہ سوال ٹھیک ہے یا نہیں، کہ اس پر گواہ وغیرہ کا مطالبہ کرے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ولذلك يقول المفتی، اسی لیے مفتی جو ہے وہ عمومی طور پر جواب کے اندر اس طرح کہتا ہے کہ الحکم فی الصورت المسئول عنها كذا، کہ جو سوال جو صورت پوچھی گئی ہے اس کے اندر حکم یہ ہے. ولا يلزم منه ان تكون الصورة المسئول عنها موافقة للواقع في نفس الامر، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو صورت پوچھی گئی ہے وہ واقعہ اور نفس الامر اور حقیقت کے مطابق ہوگی بھی یا نہیں. تو بہرحال دوسرا فرق ہوا کہ فتویٰ کا دار و مدار سوال پر ہوتا ہے، سوال کی جانچ پڑتال یہ مفتی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سائل کی ذمہ داری ہے. اگر وہ جھوٹ بولے گا تو یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. جبکہ قضا کے اندر قاضی کے فیصلے میں قاضی کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ اس کیس کی تحقیق کرے، اس کی جانچ پڑتال کرے. الثالث تیسرا فرق الفتوى الذي تجري فيما يترتب عليه الوجوب او الحرمة او الاباحة او الندب او الكراهة او الصحة او البطلان، کہ فتویٰ ان تمام معاملات میں جاری ہوتا ہے کہ جس پر شرعی حکم یعنی وجوب کا حکم مرتب ہوتا ہو یا حرام کا یا جائز کا یا مستحب کا یا مکروہ کا یا صحیح اور بطلان کا، ان تمام معاملات پر فتویٰ جاری ہو سکتا ہے. لیکن قضا تو فرماتے ہیں کہ قضا جو ہے وہ تمام اس طرح کی تمام چیزوں میں جاری نہیں ہوتا. تو اما القضاء فلا يجري فيما يترتب عليه الندب او الكراهه التنزيهيه، کہ قاضی کا جو فیصلہ ہے وہ ان معاملات میں جاری نہیں ہوتا کہ جس پر مستحب یا مکروہ تنزیہی کا حکم مرتب ہو. وجہ لان الندب والكراهه حث على الفعل او الترك من غیر الزام، کیونکہ استحباب یا جو کراہت ہے وہ تو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر ایک ابھار ہوتا ہے، ترغیب ہوتی ہے، اس میں الزام نہیں ہوتا. والقضاء اجبار والزام، جبکہ قاضی کا فیصلہ زبردستی اور الزام کا نام ہے. تو ندب اور کراہت کے اندر چونکہ الزام نہیں ہوتا تو اس پہ قاضی کا فیصلہ بھی اس میں جاری نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے تیسرا فرق. اب ہم دیکھتے ہیں چوتھا فرق. الرابع ان الفتوى لا تقتصر على الاحکام الفقهیہ بل تتعلق بالعقائد والعبادات ایضا، کہ فتویٰ صرف اور صرف فقہی احکامات تک منحصر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق عقائد اور عبادات کے ساتھ بھی ہے. اگرچہ عبادات بھی احکام فقہیہ میں آتے ہیں لیکن یہاں احکام فقہیہ سے عملی احکامات مراد ہے، یعنی جس کا لوگوں کے مابین ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو. تو بہرحال فتویٰ جو ہے اس طرح کے تمام معاملات پہ جاری ہو سکتا ہے. لیکن قضا تو فرماتے ہیں کہ والقضاء لا يتعلق بالعقائد والعبادات، کہ قضا یا قاضی کا فیصلہ یہ عقائد اور عبادات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اس پہ قضا قاضی جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا. ہاں تبعیت اور ضمنی طور پر جاری ہو سکتا ہے کہ قاضی جو ہے کوئی لوگوں کے آپس میں کسی نزاع کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہو اور ضمن عقائد یا عبادات سے متعلق بھی بات آ گئی تو وہاں قاضی ایسا فیصلہ وہاں عقائد یا عبادات جو ہے وہ ضمنی طور پر آ سکتے ہیں، لیکن بلا واسطہ قاضی جو ہے وہ عقائد اور عبادات پر فیصلہ نہیں سناتا. تو بہرحال یہ چار فروق ہو گئے خلاصے کے طور پر جو ہے یہ آپ کے سامنے آ گئے کہ پہلا فرق کا خلاصہ کیا ہوا کہ فتویٰ صرف اظہار حکم شرعی کا نام ہے اور قضا جو ہے وہ بیان حکم شرعی کے ساتھ ساتھ الزام بھی ہوتا ہے. دوسرا فرق کیا ہوگا کہ فتویٰ کا تعلق صرف اور صرف سوال پر ہوگا، سوال کی تحقیق مفتی کی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ قضا میں فیصلے کی مکمل تحقیق، جانچ پڑتال اور گواہ وغیرہ یہ قاضی کی ذمہ داری ہے.
تیسرا اور چوتھا جو ہے یہ عموم و خصوص سے متعلق ہے کہ تیسرا فرق یہ ہے کہ فتویٰ ان تمام احکامات پر جاری ہو سکتا ہے جس پر شرعی حکم مرتب ہو، خواہ وہ شرعی حکم وجوب، حرمت، اباحت، ندب وغیرہ جس چیز کا بھی ہو، لیکن ندب اور کراہت میں قاضی کا فیصلہ جاری نہیں ہوتا۔ اسی طرح چوتھا فرق یہ ہوگا کہ فتویٰ تمام معاملات پر جاری ہو سکتا ہے، عقائد، عبادات وغیرہ، جبکہ قضا جو ہے وہ عقائد عبادات پر بلا واسطہ وہاں قضاء قاضی جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا۔ تو یہ 4 قسم کے فروق ہو گئے خلاصے کے طور پر جو آپ کے سامنے آ گئے، اور ہماری نشست کے اندر آج ہی تیسرا مبحث ہمارا مکمل ہو گیا اس فصل کا۔ جو چوتھا مبحث ہے وہ چونکہ تفصیلی ہے تو پہلے ہم اس کا انشاءاللہ خلاصے کے طور پر چند باتیں پڑھیں گے اور پھر صرف اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس میں ایک ہی بنیادی بات بتائی گئی ہے مختلف حوالہ جات کے ساتھ کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ فتوے کی کتنی اہمیت رکھتے تھے اور کتنے عظمت والا کام سمجھتے تھے، اور فتوے کے اندر جو ہے جرت یا غیر احتیاط کو کتنا بچتے تھے اس طرح فتوے سے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے۔